کے اندر جو بھی انشاءاللہ معافی ضمیر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. رب کا قرآن، رب کی توحید، آقا کی عظمت و شان، رب کے قرآن میں اصحاب کی عظمت، رب کے قرآن میں اہل بیت اطہار کی مودت، رب کے قرآن میں اولیاء کی عظمت و شان، رب کے قرآن میں علوم کا سمندر. یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک کا قرآن ایسا علم کا سمندر ہے کہ جو بھی اس کے اندر غوطہ لگائے گا، جو تلاش کرنا چاہے گا وہ مل جائے. ولا رطب ولا یابس، کوئی بھی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. لیکن فی زمانہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو گھروں میں رکھا تو ہوا ہے لیکن تلاوت بہت کم، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اس سے بھی کم، اور تفسیر پڑھنا اور سننا اس سے بھی کم. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح توجہ دلائی، فرمایا وہ زمانے میں وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر. ہم نے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے گھروں میں، لیکن قرآن مجید کو کس کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے. کسی پر الزام لگ جائے تو دوسری پارٹی کہتی ہے قرآن چپ، بس اس کے لیے قرآن رکھا ہے. اٹھا سر پر قرآن، یا پھر بچی کی رخصتی کا وقت آئے تو کچھ لوگ سر پر سایہ کر کے گھر کی دہلیز سے باہر نکالتے ہیں. بے شک کوئی شک نہیں قرآن عظمتوں والا ہے، شان والا ہے، لیکن اس کا زیادہ حق یہ تھا کہ جس بچی کی رخصتی ہو رہی ہے اس کے سینے میں بھی قرآن کا کچھ حصہ یا سارا حصہ ہوتا اور قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے اس کا بھی پتہ ہوتا. اور یا پھر اس قرآن مجید کو جس کی روح قبض نہ ہو رہی ہو، بابا ہے مائی ہے، اوکھا وقت کہتے ہیں اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو، اس میں کوئی شک نہیں. سورۃ یاسین قرآن پاک پڑھنے سے نزا کی حالت میں آسانی ہوتی ہے، لیکن مردوں سے زیادہ مستحق زندہ ہیں کہ ان کے سامنے بھی قرآن پڑھا جائے، ان کو پتا چلے کہ قرآن میں ہے کیا. جبکہ قرآن مجید اترا کس لیے ہے، میرے آقا صلی السلام پر نازل کس لیے ہوا ہے. قرآن مجید کو ہاتھوں میں باوضو اٹھاؤ گے تمہاری ہاتھوں کی عبادت ہو جائے گی. اس قرآن مجید پر نگاہیں جماؤ گے تمہاری نگاہوں کی عبادت ہو جائے گی. اس قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تمہاری زبان کی عبادت ہو جائے گی. اس قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے اس کو سمجھو گے دل و دماغ کی عبادت ہو جائے گی. جو سمجھا ہے اس پر عمل کرو گے پورے بدن کی عبادت ہو جائے گی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کا ادب بھی کیا جائے، اس قرآن مجید کو ضرور پڑھا جائے، تلاوت بھی کی جائے، اور اس قرآن مجید میں کیا کیا فرمایا ہے اس کو بھی سمجھا جائے. اور پھر سمجھ کر صرف ٹیبل پر بیٹھ کر بحث و تکرار ہی نہ کیا جائے بلکہ زندگی میں اس کو لایا جائے. اور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے کلام آپ سنتے رہتے ہیں شعراء سے. عارف کھڑی نے تقریباً ہر موضوع پر کلم اٹھایا ہے. تو قرآن مجید کی باری آئی تو عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ قرآن نورانی شیشہ رب دا جیڑا حق دا راہ وکھاوے، جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے سدھا جنت جاوے. قرآن نورانی شیشہ رب دا. آپ کو پتا ہے کہ ایک شیشہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسری طرف دیکھا جاتا ہے، ایک شیشہ وہ ہوتا ہے جس میں اپنا آپ دیکھا جاتا ہے.
جس کو آئینہ بھی کہتے ہیں. عارفے کھڑی اس شیشے کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح سامنے شیشہ ہو بندے کو نظر آ جاتا ہے کہ بال کیسے ہیں, رخسار پر کوئی چیز لگی تو نہیں ہوئی, سرمے کی دھار کیسی ہے, جس طرح اپنی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تمہیں شیشے کی ضرورت ہے, تو دل کے اندر کیا ہے, اندر روحانی مرضیں کون کون سی ہیں, غلط عادتیں کون کون سی ہیں, گمراہی کہاں پر ہے, ہدایت کہاں پر ہے, روشنی کہاں پر ہے, اجالا کہاں پر ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, اچھا کام کیا ہے, برا کام کیا ہے. اگر اپنے اندر میں دیکھنا ہو, سامنے قرآن رکھنا, تمہیں سارا ہی پتا چل جائے. کسی سے فتویٰ نہ بھی لوگ قرآن پڑھ لینا, تمہیں پتا ضرور چل جائے گا. قرآن نورانی شیشہ رب دا جڑا حق دارا وکھاوے. اور پھر تشبیہ جو ہوتی ہے نا, وجہ تشبیہ لازمی ہوتی ہے. جب کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے, مثال کے طور پر اگر کسی کو کہا جائے یہ تو شیر ہے, حالانکہ نہ اس کا چہرہ شیر جیسا, نہ اتنے بال گردن پر, نہ اس کی دم ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن کہتے شیر مطلب بہادری, دلیری کی سمت میں کہا یہ تو شیر ہے. اب میاں صاحب نے قرآن کو کہا شیشہ, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ جب شیشے کو دیکھا جائے تو بندے کو زہر نظر آتا ہے, قرآن کو پڑھا جائے تو باطن نظر آتا ہے. دوسری وجہ تشبیہ کہ جس وقت شیشے کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے, شیشہ زہر کی خبریں ساری دیتا ہے, لیکن شیشہ کسی کو بتاتا نہیں. شیشہ بڑا رازدان ہے, شیشہ دیکھتا بھی ہے, شیشہ بندے کو بتاتا بھی ہے, صرف اس بندے کو جو شیشے کے سامنے کھڑا ہے, لیکن کسی اور کو نہیں بتاتا. جب قرآن پڑھو گے تمہیں اندر کی ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا, لیکن قرآن کسی اور کو نہیں بتائے گا. قرآن کسی اور کو نہیں بتائے گا, بلکہ قرآن مجید بتائے گا کہ تیرے اندر مرض کیا ہے, تیرے اندر کہاں کہاں پر غلط حرکات ہیں, تیرے اندر کہاں کہاں پر گمراہی والی بات ہے. قرآن مجید ہر چیز کو واضح کرتا جائے گا. تو یہ اس لیے میں نے ابتدا تمہیداً یہ بات کی کہ قرآن مجید کو ہم ہر الحمدللہ محفل میں پڑھتے ہیں, قرآن مجید کو ہر غمی پر تلاوت کیا جاتا ہے, قرآن مجید کو اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں, اور اس کو ہم جگہ جگہ پر تلاوت کرتے ہیں. تو اس لیے امر یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ رب کا قرآن کیا کیا حکم دے رہا ہے, رب کا قرآن فرما کیا رہا ہے. قرآن مجید کو کچھ لوگ پورا سال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن میں اللہ کی توحید ہے, ہم مانتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, علل اعلان کہتے ہیں اس قرآن میں رب کی توحید ہے. کسی جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد, اللہ کی توحید ہے. کسی جگہ پر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کی توحید ہے. کسی جگہ پر فرمایا الہکم الہ واحد, اللہ کی توحید ہے. لیکن یاد رکھنا جب قرآن میں توحید ہے نا, تو یہ بھی یاد رکھنا اس میں شان مصطفیٰ بھی ہے, اس قرآن میں شان مصطفیٰ بھی ہے. کئی لوگ اپنی مسجدوں میں پورا سال درس قرآن دیتے ہیں, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں بس توحید کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں توحید بھی ہے, لیکن قرآن میں شان مصطفیٰ بھی ہے, عظمت مصطفیٰ بھی ہے. بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ قرآن عظمت مصطفیٰ کی کتاب ہے, مبالغہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ قرآن میں میرے آقا کے حسن و جمال کا ذکر بھی ہے. فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. میرے آقا نے, اب رب کا قرآن سنتے جائیے, آیات سنتے جائیے, میرے آقا نے نگاہیں اٹھائیں, رب کا قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ.
میرے آقا نے لب مبارک گفتگو کے لیے ہلائے. رب کا قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. ساڈا نبی ایویں تے نہیں لب کھولدا, آپ دی زبان وچوں رب بولدا. میرے آقا علیہ السلام کے سینے کی بات آئی. رب کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے ہاتھوں پر ہاتھ مبارک رکھا بیعت لینے کے لیے. رب کا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. میرے آقا علیہ السلام نے مشرکین کی طرف جو کنکریاں اٹھا کر پھینکی, انگلیوں مبارک کو حرکت ہوئی. رب کا قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑی. رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. میرے آقا علیہ السلام نے کمبل اوڑا. رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میرے آقا علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں چلے. رب کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان مسکرائے. رب کا قرآن کہتا ہے وانک لعلی خلق عظیم. میرے آقا علیہ السلام نے رحمت کی چادر پھیلائی. رب کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے آقا علیہ السلام معراج کو چلے. رب کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے آقا عرش معلی پر پہنچے. رب کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. میرے آقا علیہ السلام کے مکہ کی بات آئی. رب کا قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. میرے آقا کے زمانے کی بات آئی. رب کا قرآن کہتا ہے والعصر. میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات آئی. رب کا قرآن کہتا ہے والضحی واللیل اذا سجا المختصر. میرے آقا کے مقام کی بات آئی. رب کا قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. یہ میں نے پورا قرآن نہیں پڑھا, صرف چند آیات پڑھ کر آپ کو بتا دیا کہ قرآن شان مصطفیٰ کی کتاب ہے. قرآن عظمت مصطفیٰ ہے. قرآن میں رفعت مصطفیٰ ہے. قرآن میں معجزات مصطفیٰ ہے. قرآن میں آقا کی ثنا ہے. اور ادھر بھی عارفیں کھڑی ہوئے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں. کیونکہ جو ہے نا قرآن, اس کے بارے میں ہر ایک نے اپنا اپنا تصور ظاہر کیا. جس وقت کے عاشق سے اس کے بارے میں پوچھا گیا, جامی صاحب رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا جامی صاحب یہ قرآن کیا ہے, تو آپ نے اپنی فارسی زبان سے چلتی تھی فارسی زبان میں فرمایا ہما قرآن در شان مصطفیٰ پورا قرآن حضور کی شان میں ہے. جامی صاحب نے فرمایا ہما قرآن در شان مصطفیٰ پورا قرآن حضور کی شان میں ہے. اور ایک شاعر نے اپنے انداز میں کہا, اردو والے نے, اس نے کہا یا محمد محمد میں کہتا رہا, اونچی آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یہ میں قرآن پر جو اتنا زور دے رہا ہوں یہ اس لیے کہ ایک الزام لگتا ہے اے سنی جڑے نا انہاں کول قرآن کوئی نہیں, انہاں کول حدیث کوئی نہیں, ایک قرآن پڑھ دے نہیں, انہاں نو بس ایک ہی کام یاد ہے, دوڑے پڑھ جاندن, شیر پڑھ جاندن تے حوالے ایسے کتاباں دے جاندن جڑیاں جہان میں نظر بھی نہیں آندی. میں کہتا ہوں کہ قرآن تو ہر گھر میں ہے نا. میرا خیال ہے جتنا مجمع ہے کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر قرآن کا ایک نسخہ, 2 نسخے, 3 نسخے, 4 5 بھی ہو سکتے ہیں. ایک ایک گھر میں 5 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. یہ میں قرآن سے شان مصطفیٰ زیادہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہ پڑے, اپنے گھروں میں جا کر قرآن دیکھتے جانا, تمہیں شان مصطفیٰ نظر آتی جائے گی.
عظمت مصطفیٰ نظر آئے گی، مقام مصطفیٰ نظر آئے گا، آقا کی شان نظر آئے گی کہ قرآن ہے شان مصطفیٰ۔ تو اس لیے آپ نے عارفی کھڑی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں۔ یا رسول اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی شد اور مد بھی آپ کی شان میں نازل ہے۔ شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ اور میں ایک دو مثالیں دے دوں آپ کو۔ سردیاں آئیں، اب بھی ہیں، آپ نے اپنے اوپر سردی سے بچنے کے لیے چادر لی، آپ نے بھی لی۔ وقت کا امیر ترین اگر گھر سے باہر نکلے گا چادر وہ بھی لے گا۔ وقت کا وزیر ہو، صدر ہو، جو بھی ہو، سردی سے بچنے کے لیے چادر وہ بھی لے گا۔ چادر جتنی بھی قیمتی ہو، چادر کا تذکرہ کرنا یہ کام نہ کسی اخبار میں آتا ہے کہ آج فلاں بندے نے چادر لے لی، فلاں بندے نے چادر اوڑھ لی۔ چاہے وقت کا وزیر چادر لے، صدر چادر لے، امیر ترین انسان چادر لے، نہ کسی چھوٹی اخبار میں خبر آتی نہ کسی بڑی اخبار میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چادر لینا معمول کا کام ہے، لیکن رب کا قرآن اشارہ دے رہا ہے لوگوں تمہاری چادریں اور ہیں، میرے حبیب کی چادر اور ہے۔ تمہارا کمبل اوڑھنا اور ہے، میرے حبیب کا کمبل اوڑھنا اور ہے۔ حضور نے چادر مبارک اوڑھی، رب کا قرآن آ گیا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، چادر اور کمبل دونوں کا ذکر آ گیا۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید آقا کی اداؤں کا نام ہم کس وجہ سے کہتے ہیں؟ آسمان سے جو رب کا کلام نازل ہوا ہے، جن کتابوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں، ایک ہے زبور، ایک ہے تورات، ایک ہے انجیل۔ زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر، اپنے وقت کے رسول۔ تورات حضرت موسیٰ اپنے وقت کے رسول، انجیل حضرت عیسیٰ پر۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ زبور کی باری آئی، بھیجنے والا خدا وحدہ لا شریک، لانے والا جبریل امین۔ جس نبی پر آئی ان کا نام حضرت داؤد، لیکن کتنے عرصے میں آئی؟ ساری اکٹھی ایک بار آئی۔ تورات کی باری آئی، بھیجنے والا خدا وحدہ لا شریک، لانے والے جبریل امین، ملائکہ کا سردار، نوریوں کا سردار، جن پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ کتنے عرصے میں آئی؟ اکٹھی ایک بار۔ انجیل کی باری آئی، بھیجنے والا خدا وحدہ لا شریک، لانے والے جبریل امین۔ جس نبی پر آئی حضرت عیسیٰ ابن مریم، انجیل آئی کتنے عرصے میں؟ پوری اکٹھی آ گئی۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، جب قرآن کی باری آئی، قرآن 23 سال کا وقت لگا، 20 اور 23 سال۔ وجہ محبوب کی ادائیں ہوتی گئیں، قرآن کی آیات اترتی گئیں۔ محبوب مکہ میں ہے، قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ محبوب غار ثور میں ہے، قرآن کی آیات۔ محبوب غار حرا میں ہے، قرآن کی آیات۔ پیارے محبوب سفر میں ہے، قرآن کی آیات۔ پیارے محبوب حضر میں ہے، قرآن کی آیات۔ پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچ گئے، قرآن کی آیات۔ مسجد نبوی میں ہے، قرآن کی آیات۔ حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہے، قرآن کی آیات۔ میدان جہاد میں کھڑے ہیں، قرآن کی آیات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے، قرآن کی آیات اتر رہی ہیں۔ 23 سال کا عرصہ لگا۔ کیوں لگا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کو پسند یہ تھا محبوب کی ادائیں ہوتی جائیں، رب کا قرآن آتا جائے۔